اب ذرا مجھے لگا ہے کہ شان رمضان کا آغاز ہوا ہے, ذرا میری بادشاہی شروع ہوئی ہے, سیٹ پہ مجھے کنٹرول ملا ہے. جب میں اکثر جنید بھائی بس طرح بیکار, میں کہتا ہوں آپ تھک گئے ہوں گے, عمر کا بھی کوئی تقاضا ہے, آپ بیٹھے آرام کریں, میں ہوں خادم ہے آپ کا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. او بھائی یہ تھک گئے ایک بات ہے, یہ عمر کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ویسے میں بچپن سے آپ کو اسی حالت میں دیکھ رہا ہوں, یہ کیا راز ہے ذرا اس کا تو بتائیں. اچھی اعمال. اچھا چلے, اب میں اس پہ باقی بات بریک میں ہوگی انشاءاللہ. اچھا جناب, شان رمضان کا یہ سیٹ ہے. ویسے تو آپ سب لوگوں کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں, میں نے ٹرانسمیشن سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا, اصل دل سے شکریہ تو وہ ادا کیا تھا, یہ تو رسمی کارروائی نمٹا رہا ہوں, کیمرے آن ہے ابھی. تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ رات کے اس پہر یہاں پر آئے ہیں, اور انشاءاللہ آپ ہماری ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے جو ناظرین بیٹھے ہیں, آپ پروسیس دیکھتے رہیں گے, آپ اس نشریات کا حصہ کس طریقے سے بن سکتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی, سر آنکھوں پر آپ یہاں پر آئیں, شان رمضان کا حصہ بنیں انشاءاللہ. اور ہر رمضان کے آخر میں کل ملا کے کوئی 2447 لوگ ہوتے ہیں کم سے کم جو مجھ سے ناراض ہو چکے ہوتے ہیں, اور جو اگلا سال پورا سال مجھ سے بات نہیں کرتے اس لیے کہ وہ پاسز مانگتے ہیں, میں پاسز فراہم نہیں کر سکتا. ان سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب کی دفعہ آپ کو شکوہ ایک بار پھر ہوگا, اور میں آپ سے ایک بار پھر معذرت خواہوں. تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس حوالے سے, یہ میری بھی نہیں سنتے بھائی. تو آپ لوگ جو آ گئے ہیں, بس میری بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آ گئے اور آپ لوگوں نے سبحان اللہ فرما دیا ہے جی. اچھا جی, سیٹ کا ہم تعارف کراتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اس سیٹ پر دو اور شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ دو شخصیات کیوں موجود ہیں جناب, ہمارے آپ کے ہر دل عزیز ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کا ماشاءاللہ بڑا ایک بہت بڑا نام, ویسے ان کا نام بہت بڑا ہے, میرا خیال ہے مستنصر حسین تارڑ صاحب کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا نام ان کا ہے. سید اقرار الحسن اتنا بڑا نام ہے, اور ویسے بھی ان کا بہت بڑا نام ہے اپنے مشہور زمانہ پروگرامز کی وجہ سے. شان رمضان میں باقاعدہ طور پر انشاءاللہ جو ایک سیگمنٹ ہوگا وہ ہمارا اقرار صاحب کے ساتھ ہوگا. وہ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اور ابھی ان سے گپ شپ کرتے اس حوالے سے, ایک خاتون صاحبہ کیا کہہ دوں, ایک اور شخصیت بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, اور ان سے میں نے ذرا پوچھا کہ آپ کا نام تو میرے علم میں, آپ کا پورا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا شیف فرا. شیف فرا ان کا پورا نام ہے. آپ کی شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے شیف, اب لکھواؤں گی, نیا اب لکھوائیں گی. ان کا نام کیا ہے جی؟ آواز نہیں آ رہی مجھے. شیف فرا. تو آج سے ان کو سب شیف فرا کے نام سے یاد کریں گے. شیف فرا صاحبہ یہاں پر کیوں ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سیٹ کا حصہ شان رمضان کا حصہ شیف فرا صاحبہ کس طرح رہیں گی. میں ذرا جلدی سے چلا جاؤں بالائی منزل میں سب سے پہلے, چونکہ اس طرح کے کام صرف میں ہی انجام دے سکتا ہوں, عمر کے تقاضے کی وجہ سے جنید جمشید صاحب انجام نہیں دے سکتے. تو یہ جناب ہمارے سیٹ کی بالائی منزل ہے. یہاں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب روزانہ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا شان رمضان کا آغاز کریں گے. میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہوں جنید بھائی جی, بہت شکریہ. اور جناب علی, یہ ہمارے, ہم انہیں آف کیمرہ جو کہتے ہیں وہ میں آن کیمرہ نہیں کہہ سکتا, لیکن آن کیمرہ یہ ہمارے دوست جناب محسن صاحب. السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ محمود الحسن اشرفی صاحب. اور یہ شان رمضان میں ایک نیا اضافہ ہے, تو آپ اپنا نام بتائیے جناب. محمد وسیع صاحب. میں بہت شکر گزار ہوں انشاءاللہ. ان سے تو ایک تکلف والی بات چیت ہے نہیں, آپ کا میں فارملی اس لیے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ سے انشاءاللہ ابھی بات ہوئی اور ہوتی رہے گی. یہ ہمارے تینوں دوست, ایک تو الگ سے سیگمنٹ ہوا کرے گا حمد و نعت کا, تلاوت کلام پاک کے بعد حمد و نعت کا ایک باقاعدہ سیگمنٹ ہوا کرے گا کہ جس میں یہ پڑھیں گے حمد نعت اپنے انداز میں, اور مدحت رسول جو کہ سیگمنٹ کا نام ہوگا ظاہر ہے. اور ویسے بھی تھرو آؤٹ دی ٹرانسمیشن یہ افراد یہاں پر موجود رہیں گے, گاہے بگاہے انشاءاللہ ان سے ہنسی مذاق بھی چلتا رہے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ڈیسنسی کے دائرے میں رہتے ہوئے محمود صاحب مذاق وغیرہ کرنا بھی کوئی حرج تو نہیں ہے رمضان کے مہینے میں, تو یہ انشاءاللہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا, اور ان سے ہم گاہے بگاہے حمد اور نعت بھی سنتے رہیں گے. بہت شکریہ جناب, تشریف رکھیے. بلکہ ابھی ہم اس سیگمنٹ کے بعد بھی جیسے ہی ہمارا یہ والا سیگمنٹ ختم ہوگا تو اس کے بعد بھی ہم انہی سے کچھ حمد اور کچھ نعت سنیں گے. اچھا جناب, یہ جو ہے اس جگہ پر عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں. یہ ایک بہت عجیب و غریب جگہ ہے اس دنیا کی. میں آپ کو ابھی سے پریڈکشن کر رہا ہوں کہ یہاں کھڑا ہوا, اچھا کوئی بات نہیں, یہاں کھڑا ہوا ایک انسان جس کا نام وسیم بادامی ہوگا, وہ سوال پوچھے گا کہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز, اور وہ پوچھے گا کہ بتائیے یہ کس کا شعر ہے, اور یہاں کھڑا ہوا انسان جواب دے گا یہ مرزا غالب کا شعر ہے. یہ ہوتا ہے سیٹ سے. تصویر دکھائی جائے گی براک اوباما کی, اور پوچھا جائے گا بتائیے یہ کس ملک کے صدر ہیں, تو سامنے جواب آئے گا کہ یہ انڈونیشیا کے صدر ہیں. یہ سارے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں ہمارے سیگمنٹ شان علم میں. شان علم الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت پسند کیا, اس لیے ہم نے ذرا اس میں توسیع کر دی ہے.
لوگ اپنے اختیارات میں توسیع کر رہے ہیں. زرداری صاحب ناراض ہو گئے کچھ اداروں سے اس لیے کہ وہ اپنے اختیارات میں بہت توسیع کر رہے ہیں. ہم نے اس سیگمنٹ میں توسیع کر دی ہے. شان علم انشاءاللہ شان رمضان کا حصہ افطار میں تو ہوگا ہی, لیکن سحر میں بھی انشاءاللہ شان علم ہمارا سیگمنٹ ہوگا. سحری کے نشریات میں ہمارے مختلف سکولز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس اس کا حصہ بنیں گے, اور انشاءاللہ افطار میں آڈینس سے مختلف لوگوں کو لیں گے جو کہ یہاں پر شامل ہوں گے. اس سے پہلے کہ میں بڑوں کا سیگمنٹ دکھاؤں, میں بچوں کا سیگمنٹ دکھا دیتا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے ننھے مننے دوست اس لمبے چوڑے مور کے پاس موجود ہوں گے, اور مجھے ہمارے سیٹ کے لوگوں نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ آپ اس مور کے ساتھ کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا, ورنہ یہ آپ کے ساتھ جو کرے گا اس کے بعد آپ شان رمضان نہیں کر پائیں گے. تو میں اس لیے اس سے زیادہ فاصلہ بھی رکھ لیتا ہوں بلکہ تھوڑا سا, اور یہاں پر ہمارے ننھے مننے دوست موجود ہوں گے, ان سے گپ شپ ہوگی. بچوں کو کہانیاں سناتے سناتے ہم اس زوم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں, بچوں کو سنا رہے ہیں, لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہ اتنی زبردست باتیں کر جاتے ہیں معصومیت میں کہ ہم بہت ساری باتیں ان سے سیکھ لیتے ہیں. یہ بچوں کا کارنر ہے, یہ کڈس کارنر ہے. ہو سکتا ہے میں آپ کو ٹرانسمیشن کے اکثر اوقات میں یہیں پہ پایا جاؤں, اس لیے کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے. اور جناب یہ بھی سیٹ کا جو حصہ ہے یہ بھی بچوں کے لیے مخصوص ہے. آپ لوگ ہنس رہے ہیں میری باتوں پہ یار, آپ کمال ہو گیا. اچھا آپ لوگوں کو اچھا جناب, روزہ کشائی کا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ننھے مننے بچے جو روزہ رکھتے ہیں ان سے ان کے روزے کے پہلے ایکسپیرینس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے, پوچھا جاتا ہے تجربہ کیسا رہا, اور بڑی اچھی گپ شپ وغیرہ رہتی ہے. شان رمضان میں کچھ نیا ہے اس دفعہ. میں نے خبرنامے میں بھی اس دن یہی کہا تھا کہ جناب کچھ نئے سیگمنٹس بھی ہیں. روزہ کشائی کا سیگمنٹ اور جگہ ہوتا ہے. ویسے ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا, اور کم سے کم میں تو کبھی کروں گا بھی نہیں کہ یہ سب سے الگ نشریات اور سب سے نیا. نہیں بھائی, بس تو تھوڑا بہت سیکھ سکھا کے جتنا بہت آتا ہے بس وہ کر دیتے ہیں, کوشش کر لیتے ہیں اپنے طور پہ, لیکن ایک نئی چیز کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی روزہ رکھنے میں بھی ہو. روزہ رکھائی کا سیگمنٹ ہوا کرے گا یہاں سے. تو انشاءاللہ روزانہ سحری میں یہاں پر کچھ ایسے بچے ہوں گے جو کہ زندگی میں پہلی مرتبہ آج روزہ رکھیں گے. تو اقرار صاحب آپ کے بیٹے کو بھی انشاءاللہ ہم کبھی انشاءاللہ. آپ گھبرا کیوں کہ آپ کے سمجھے کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں سیگمنٹ میں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ گزرتے ہیں. اب ذرا شیف فرا صاحب آپ اگر تشریف لائیں تو میں آپ کو یہ خطرناک موڈ میں چل رہے ہیں, آپ کی دکان دکھاؤں میں کیا آپ نے کہا نا. جی جی شیف فرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. آڈینس میں سے مختلف لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے اور مختلف جو انواع و اقسام کی ڈشز ہیں وہ ہمیں بنانا سکھائیں گے. ہم ان سے پوچھیں گے. اور پہلے تو بتائیے یہ آپ کب سے پکاتی ہیں؟ کیا چیز, آپ دو مطلب ہوتے ہیں پکانے کے. میں دوسرا والا پکانے والی بات کر رہے ہیں. دوسرا والا مطلب کون سا ہوتا ہے؟ وہ تو سبھی پکاتے ہیں, میں کچھ تھوڑا بہت پکا لیتی ہوں, زیادہ نہیں پکاتی. ویسے کھانا میں بڑا اچھا بناتی ہوں. کھانا اچھا بناتی ہیں اور ویسے بنا لیتی ہیں؟ ویسے سیکھتی ہوں میں سینئر لوگوں سے. اچھا, آپ نے اپنے آپ کو جونیئر بنا لیا ہے مجھ سے. آپ اندازاً کتنی جونیئر ہوں گی مجھ سے بتائیے؟ ویسے تو ابھی 16 یا 17 کی ہوں گی, لیکن میں اپنی صحیح عمر نہیں بتاتی. اگلا سیگمنٹ میں جنید جمشید صاحب بتائیں گے کہ جھوٹ بولنا ویسے کتنا بڑا گناہ ہے, اور رمضان المبارک میں اگر یہ جھوٹ بولا جائے تو اس کے اثرات کتنے بڑھ جاتے ہیں, اور شان رمضان کے سیٹ پر بولا جائے تو کتنے بڑھ جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو جھوٹ نہ بولنے کی اور جھوٹ بولنے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیے آمین. یہ اور سچ بھی نہیں اگلوانا چاہیے ہے نا جنید بھائی, سچ بھی نہیں اگلوانا چاہیے, وہ آپ کی مرضی ہے. اور وہ بھی مجموعے میں. غلط بات. میں بریک میں پوچھ لوں گا آپ سے, اگرچہ آج کل بریک میں ہونے والی چیزیں بھی یوٹیوب پر آ جاتی ہیں اور پھر پوری دنیا دیکھتی ہے ان کو, لیکن اس دفعہ ایک کام میں نے بھی کرنا ہے, میں نے اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. اور چونکہ میں اب اپنی والدہ کا یہ تانا سن سن کے تھک گیا ہوں کہ میں کچھ نہیں بنا سکتا, میں چائے بھی گرم نہیں کر سکتا, تو اس دفعہ یہ کام بھی ہونا ہے کہ کھانا وانا بنانے میں نے بھی سیکھنا ہے. آپ کو یہ بتائیں نا مینجمنٹ نے کہ یہ کام بھی کرنا ہے. نہیں, مینجمنٹ نے مجھے تو بتایا تھا کہ آپ کھانا بنانے والے, اور میں پھر آپ کو چیک کرنے والی ہوں آپ کس طرح سے بناتے ہیں. یہ کام ہوگا 20ویں روزے کے بعد. 20ویں روزے تک آپ مجھے بنانا سکھائیں گے. میں تو آپ کو آج ہی کروانے والی ہوں. تیاری کی ہے آپ نے؟ کہہ رہے ہیں مائک ہے آپ کے پاس, آپ نے تیاری کی ہوئی ہے؟ آپ کو مائک لگایا ہے. مجھے اچھا لگ رہا ہے نا, آپ یوں کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا, اور میں پوچھوں گا آپ سے چھٹے روزے کے بعد کہ آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہے مجھ سے بات کر کے. عام طور پہ پہلے دن لوگوں کے یہی تاثرات ہوتے ہیں میرے بارے میں, اور دوسرے دن وہ اپنی رائے پہ پچھتا رہے ہوتے ہیں. تو شیف فرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور کھانا بنانا مجھے سکھائیں گی. تو اس شان رمضان میں
वसीम बदामी यानी कि मैं जरा खाना बनाना ये सीखूंगा। कोई इस्त्री करने का सेगमेंट हो सकता है, आपको सिखाया जा सके कि कपड़े कैसे इस्त्री करते भाई हैं। ये- हर टूर में ये काम हमें करना पड़ता है। यार आपने मेरे और ही बहुत सारे काम किए, आप सारे बताएंगे क्या हाँ, टीवी वो एक एक करके ना, एक एक करके जरा। और वाजे रहे कि इस नशरियात का नाम शान रमजान है। हमारे दोस्त इकरारुल हसन साहब जनाब इस सेट पर क्यों मौजूद हैं? क्यों मौजूद हैं? अच्छा, ये संजीदगी से बता दो। अच्छा नहीं जनाब, ये खुद भी बताएंगे, लेकिन हमारा शान रमजान का एक और सेगमेंट जो कि आप सब लोग बहुत अच्छे से देखते हैं, अच्छे से देखने से मुराद ये है कि उसमें जो मनाजिर होते हैं वो तो जरा कर्बनाक मनाजिर होते हैं, वो दर्दनाक मनाजिर होते हैं, लेकिन लेट मी रीफ्रेज, वो जरा दर्दनाक हकायक होते हैं, वो तल्ख हकायक होते हैं जिनको हमें खास रेशों से ज्यादा दिखाते भी नहीं है वजूहात की बिना पे, लेकिन जिनका सामना करना भी बहुत जरूरी है, जिनको अवॉइड भी हम नहीं करते हैं वजूहात की बिना पर। नेकी का जो हमारा सेगमेंट होता है जिसमें कुछ कह रही थी हम, अच्छा ये आप मेरा फ्लो तोड़े हैं देखें, तो जिसमें जो है वो गरीब और नादार अफराद की अपने तौर पर हम मदद करने की कोशिश करते हैं। मदद तो खैर हम क्या करेंगे, हमारी क्या औकात है, अपनी किसी एक कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें जरिया बनाते हैं लोगों की मदद का। नेकी का सेगमेंट इंशाल्लाह इस दफा हम भी साथ होंगे, लेकिन इकरारुल हसन साहब उसमें लीड लेंगे और वो करेंगे। आप जरा बताइए क्या तैयारी है, क्या सिलसिला? तैयारी तो जाहिर है, कोशिश ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक है, आप यकीन जानिए जब आप इस मुल्क की गलियों में, इस मुल्क के बाज़ारों में निकलते हैं, जब आपके पास वो सैकड़ों पेपर्स की फाइल्स आती हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं और ये मसाइल हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिल चाहता है कि बस कुछ ऐसा कि सबकी मदद हो जाए। परवरदिगार अता कर दे कि सबकी कुछ किसी ना किसी तरह से उनके मसाइल को हल कर लें, लेकिन ज़ाहिर है ये मुश्किल है। तो हमने कोशिश ये की है कि जो सबसे ज़्यादा हमारी फहम के नज़दीक, हमारी नाक़िस अक़ल के नज़दीक ज़्यादा हकदार लोग हैं, नाक़िस जिन्हें अक़ल ज़्यादा अच्छा ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, उन्हें हम यहाँ लेकर आए। वो जिस तरह आपने कहा कि खुदा ने हमें एक वसीला बनाया है, तो शायद उनकी ज़िंदगियों में थोड़ी सी तब्दीली, तो मैं बड़ी उम्मीद के साथ और बड़ी आस के साथ इस सेगमेंट को कर रहा हूँ। अभी जब ये पहला फ्रेम शान रमज़ान ट्रांसमिशन का इन हुआ था, तो एक मेरा बड़ा कनेक्शन था, मैंने फील किया कि या परवरदिगार कि शायद कोई एक ज़िंदगी हम बचा सकें इस पूरे 30 दिन की नशरियात में, शायद किसी एक बच्चे को उसके पैरों पे खड़ा करके चला सकें, शायद किसी एक के ख़ानदान की ज़िंदगी को तब्दील कर सकें। ये अगर एक काम भी परवरदिगार ने और अल्लाह ताला ने हमसे ले लिया इंशाअल्लाह, तो मैं समझता हूँ कि इस रमज़ान का और हमारे इस दुनिया में आने का हक़ भी शायद अदा हो जाएगा। तो इस नीयत के साथ इस मैदान में उतरे हैं। थोड़ा कठिन है, बहुत मसाइल का सामना भी है, और एक खामखी तनकीद भी ज़रा होती है, लगता है हम शायद कोई गम या दुख बेचने आ गए हैं। पता नहीं ये रेटिंग के मामलात में हम ये कर रहे हैं, पता नहीं ये टेलीविज़न की दुनिया में। बाखुदा आप जब उस घर के अंदर जाते हैं, जब आप उस माँ से बात करते हैं, जब आप उन बच्चों की तकलीफ देखते हैं, जब आप उस घर के दरो दीवार को देखते हैं, तो शायद तनकीद करने वाले अगर उस माहौल में जाके देखें तो उन्हें अंदाज़ा हो कि कितना कर्ब है, कितनी तकलीफ है और लोगों को कितनी मदद की ज़रूरत है। एक बात में ज़रा आज चूँकि आगाज़ है, तो मैं चाहूँगा जुनैद भाई भी रहनुमाई करें कि बहुत अभी से तनकीद के भाई नेकी वो नेकी क्या हुई जो आपको सरेआम करनी पड़े और यूँ आपको दिखावा करना पड़े। तो मुझे वो बेसाख्ता याद आ जाता है कि जब मस्जिद नबवी में बाकायदा ढेर लगवाए जाते थे कि लाइन भी कौन कितनी, कोई अपने घर का आधा सामान ले आया, कोई सब कुछ ला के ढेर कर दिया किसी ने। तो ये जरा मुझे थोड़ा सा इससे निकालिए। कुछ नेकियां ऐसी होती हैं कि जिन नेकियों को करते देखकर दूसरों में शौक बढ़ता है, उसको कहा जाता है जहरी नेकी। कुछ नेकी वो होती है जो छुप के करना जरूरी होती है, वो कहलाती है सिर्री नेकी। सही। तो जहरी नेकी सिर्री नेकी से ज्यादा अफजल है। यानी आप अगर किसी की मदद करेंगे और 10 लोग उसको करते हुए देखेंगे, उनके दिल में ये जज्बा पैदा होगा, तो ये नेकी हक रखती है इस बात का कि इसको सबके सामने किया जाए। बिल्कुल ठीक है। और एक छोटी सी वजाहत अगर आपकी कि हम इस बार ये करने की भरपूर कोशिश करेंगे, सरतोड़। मैं कोई दावा आज नहीं कर रहा ताकि बाद में सवाल ना किया जाए, लेकिन ये मैं इंशाल्लाह अपने आप से अज़्म जरूर कर रहा हूँ कि हम जिन जिन लोगों की जिस अंदाज में मदद करेंगे, पूरी कोशिश होगी कि इस नशियात में या इसके बाद अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से ये जरूर दिखाएं कि किसने कितने पैसे दिए, इस बच्चे का कितना इलाज किस जगह से हुआ, बाकायदा ऑन कैमरा इंशाल्लाह अज़ीज हर एक खानदान, हर एक फर्द जिसकी भी यहाँ पे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए एक वसीला और जरिया फराहम करें। हम आखिर तक दिखाएंगे कि उसकी जिंदगी में कितनी और कहाँ तक तब्दीली हम लेकर आए इंशाल्लाह। तब्दीली आ रही है, इंशाल्लाह तब्दीली आ रही है। तब्दीली इमरान खान साहब के अलावा और लोग भी ला सकते हैं। ये इकरार ने जो बात की है, ये आप यकीन मानिए, जिन्होंने कहा ना कि एक अंबार लगा होता है लोगों का कि जिनकी हेल्प की जाए।
آپ یقین مانیے ہم لوگوں کے دل دکھ رہے ہوتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دوں, یہ ہم لوہے قرآنی سیگمنٹ جو کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہم پرائزز وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ, میں آپ کو بغیر کسی یہ کوئی جملے بازی نہیں کر رہا ہوں, ہمارا دل کوڑا ہوتا ہے کہ یار ہم اتنے لوگوں کو انعام دے پا رہے ہیں اور اتنوں کو نہیں دے پا رہے ہیں. کچھ مطلب ہماری کوشش ہوتی ہے کچھ ایسا ہو جائے کہ بس سب کو ہم دے دیں. مطلب دینے سے مراد اگین یہ نہیں, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے بھائی کہ آپ لوگوں کو دیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ لوگ بھی یہاں پر کچھ لینے نہیں آتے, کسی لالچ سے نہیں آتے, ایک اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, مزہ آتا ہے. لیکن ظاہر ہے ساری چیزیں ممکن نہیں ہے, لیکن ہم اس کرب کی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال بہت شکریہ اقرار صاحب, انشاءاللہ افطار میں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. انشاءاللہ. شیف فرا صاحبہ, ابھی آپ سے عمر پوچھتا ہوں بریک میں, اور آپ سے افطار میں ملاقات ہوتی رہے گی. یقیناً آپ دونوں کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ, مطلب ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ دونوں جو ہے وہ ہمارے ساتھ. آپ کے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ میرے بنے ہوئے کھانے کھائیں گے, اور بہت اچھے سے کھانے کھائیں گے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ یہ میں کھانا کھانے کے بعد رائے دوں گا, میں ابھی سے تب تک میں اپنا فیصلہ محفوظ رکھتا ہوں اس بارے میں. انشاءاللہ ضرور احساس کی ضرور. بات یہ کہ کم از کم کوئی ہمارا بدلہ لینے والا آ گیا ہے. مد مقابل آ گیا. اور یہ بات میں آن ایئر ہی کر دوں, چونکہ پھر بریک مطلب اکثر بات جو آن ایئر نہیں ہوتی پھر رہ جاتی ہے, کہ آپ یقین مانیے میں اس وقت ابھی ہم روزے سے ہیں اور روزے سے ہوں گے انشاءاللہ کچھ دیر بعد. اس سیٹ پر جتنے بھی دفعہ کھانے وغیرہ بنائے گئے ہیں, ہوتا ہے ایک آدھ دفعہ کبھی ہو جائے, 2 دفعہ ہو جائے, یقین مانیے ایک بھی بار ایسا نہیں ہوا کہ اس سیٹ پر کچھ پکا ہو اور ہمیں اس کا ایک بھی نوالا کھانا نصیب ہوا. یہ سب یہ کنٹرول روم والے اور یہ سارے ہمارے دوست کھا جاتے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں دیتے مجھے جنید بھائی. تو یہ میں نے کہا یہ احتجاج بھی آج آن ایئر ہی ریکارڈ ہو جائے تاکہ اس معاملے میں بھی کچھ بہتری ہے. وقفے کے بعد ہمارے دوست محمود الحسن اشرفی صاحب, وسیع بھائی, قاری محسن صاحب, حمد, نعت, مناقب کا سلسلہ باقاعدہ آغاز ایک وقفے کے بعد.